वेलकम बैक। और ऑब्वियसली अब एक इलेक्शन की तरफ जाने लगे हैं। आज वजीर आजम पाकिस्तान ने जो निगरां वजीर आजम है उसके के लिए नाम उनको फाइनलाइज कर लिया और कल वो शहबाज शरीफ साहब को और अपोजिशन को गालिबन भेजे जाएंगे उस केयर टेकर वजीर आजम के नाम के लिए। सो मियां जावेद लतीफ साहब, ऑब्वियसली अभी जो केयर टेकर के नाम आएंगे तो आपसे मुशावरत भी होगी। अब वो भी एक जमहूरी अमल है जिसके तहत अब ये नाम आएगा और एक वजीर आजम आएगा, उसकी निगरानी में फिर 90 दिन बाद इंतखाबात होंगे। ये तो आपके वो ख्वाबों की मंजिल है जिसकी आपको कोई 3.5 साल से तलाश थी। मंजिल तो बड़ी करीब है सर, 90 दिन दूर रह गई है। मारिया, मैं फिर वही बात करूंगा कि किस आइन, कानून, रवायत, कोई चीज तो छोड़े ना भाई। आप मुझे ये बताएं कि आज किस हैसियत से इमरान खान अपोजिशन लीडर को खत लिखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर इजाजत दें तो पहले मैं ये अर्ज कर लूं कि जो इस खत को जवाज बना के ये सारा कुछ किया गया, उस खत की अभी तक किसी ने तस्दीक नहीं की। सर वो आपको बुलाया था उन्होंने कि आके देख जाएं, आपको बुलाया था कि आके देख जाएं, वो आप लोग या नहीं? हाँ। जिनको बुलाया था क्या उन्होंने तस्दीक कर दी? सर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने बाकायदा एक एलामिया जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस का लफ्ज इस्तेमाल किया। मैंने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, इसलिए मुझे ये लफ्ज याद है। ना अभी ये कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है, इन्वेस्टिगेट होगा तो फिर पता चलेगा किसने क्या तहरीर करवाया और किस तरह अलामिया आया। तो सर आपको बुलाया था, आप लोग गए नहीं, बस ये बता दें कि अगर आप गए क्यों नहीं, देखा था? मारिया, मैं आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता, मैं इससे आगे निकलता हूं। मैं ये कहता हूं कि आर्टिकल 5(1) भाई आपकी बात इत्तेहादियों ने नहीं मानी, वो हमारे समेत सारे साजिश का हिस्सा बन गए, सारे गद्दार ठहरे। अच्छा। मान लिया। अब मुझे ये बताएं कि 5(2) जी, आर्टिकल 5(2) आपने आइन की पासदारी करनी थी, आपने आइन की क्यों खिलाफवर्जी की? पहले इसका जवाब दें। फिर आप मुझे ये बताएं कि रूल्स, आप कहते हो कि एक रूलिंग दी है स्पीकर साहब ने, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई अपना फैसला नहीं दे सकती। मैं कहता हूं कि रोजमर्रा की जो होता है, काम होता है असेंबली में, स्पीकर साहब की चेयर जो करते हैं, उसको वाकईतन आप चैलेंज नहीं कर सकते। मगर आप जब आइन से मावरा कोई कदम उठाते हैं तो उसको चैलेंज होता है। तो कल अदालत में तय हो जाएगा ना उसकी इंटरप्रिटेशन। वो तो अदालत में चला गया ना मामला, वो तो चला गया मामला। लेकिन मेरा अभी प्रॉब्लम अभी ये भी कि सर आइन की और बहुत सी शिकें हैं जो वैसे कन्वीनियंटली हम भूल जाते हैं। मतलब एक आइन की शिक है जिसमें कि जी ये आप दूसरी पार्टी के लोगों को कोई इंसेंटिव दे के, कोई लालच दे के वोटिंग के अमल के अंदर उनको कोऑप्ट नहीं कर सकते। पंजाब में भी ऐसे ही हो रहा है। विफाक में चले आप उनसे वोट ना डलवाते, लेकिन बाकायदा ऑन रिकॉर्ड वो आके कह के गए हैं कि नून लीग का टिकट हमें मिलेगा या मैं लूंगा। तो ये भी तो आईनी तरीके ना, मतलब ये पिक एंड चूज तो नहीं हो सकता कि चूंकि ये आईनी शिक हमें सूट कर रही है, ये हमें इस वक्त सूट नहीं कर रही। आईना तो सब पे कह रही है। आप सही कह रही हैं। मुझे ये सिर्फ बता दें कि मारिया, MQM जितनी ऑफर इन्होंने की मां सवाए PM शिप के, इन्होंने खुला उनको ऑफर कर दिया कि जो आप PM शिप के अलावा लेना चाहते हैं ले लें। वो नहीं माने। सर वो इत्तेहादी है, वो गद्दार ठहरे, वो इत्तेहादी है। उन पे तलाक नहीं होता PTI के लोगों से। अच्छा, पीटीआई के जो लोग थे, पीटीआई के लोग थे जिनको बेजमीर कहा, जिनको बिके हुए कहा, उनसे जलसा में इन्होंने उसके बाद लोगों को भी भेज के क्या मिन्नत समाजत नहीं करते रहे उनकी? अच्छा ठीक है, वो आलमी साजिश का क्यों हिस्सा बन गए? पूछ लेते हैं ना अभी उनसे, पूछ लेते हैं। लेकिन एक आखिरी मारिया, एक सेकंड, मुझे ये बताएं कि लोगों के जज्बात से आप कब कब खेलते रहेंगे? आपको याद होगा कंटेनर पर चढ़कर इन्होंने कहा था कि ये बिजली के गैस के बिल मैं जला रहा हूं और पूरी कौम जो है वो भी बिल ना दे। मगर वापडा की टीम बनीगाला पहुंची
وہ کنیکشن کاٹنے کے لیے تو اپنا بل جمع کروا دیا. چلے ٹھیک ہے سر. یہ ہیں مصروف عالمی سازش دینے والے. میں جاوید لطیف صاحب اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اس پہ بات کریں تو پھر بحث آتی ہے کہ اس پہ کیوں نہیں بات کر رہے. یہ بڑی واٹ اباؤٹری بھی ہے اس پوری سچویشن میں. صرف بات میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم آئین کی بات کر رہے ہیں آج بڑی اچھی بات ہے, ضرور کرنی چاہیے. کل عدالت بتا بھی دے گی اس کی آئینی تشریح کیا ہے, تو پھر ہر ایسپیکٹ پہ پھر آئین کی اپلیکیشن دے کے جب ہم نے دوسروں کی پارٹی سے لوگوں کو ووٹ لینے کے لیے ان سے کرنی ہے تو تب بھی آئین کا خیال کرو. اسی طرح لبرلی آپ تب بھی آئین کو کوٹ کیا کریں جیسے اس وقت پھر پی ٹی آئی والے کرتے ہیں. سو اینی ویز یہ آپ جذبات سے یہ مسئلہ ہے نا, یہ ان کو لا, کانسٹیٹیوشن, نارمز یہ یاد آ جاتے ہیں. ان کا ہمیشہ یہ مسئلہ ہے. ان کا آپ کو بھی یاد آئیں گے آہستہ آہستہ سب. ٹھیک کہہ رہی ہیں, ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا آپ گندا. اب یہ کیا کہتے تھے کہ جب ہم نے بم دھماکے کیے تھے اور امریکہ کی بات نہیں مانی تھی اس لیے ہماری گورنمنٹ چلی گئی تھی, یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس کا اچھا یہ ابھی آئینی دستوری بات کر رہے ہیں. ابھی بلوچستان کے اندر کس طرح گورنمنٹ گئی ہے؟ یہ کیا کہتے تھے کہ باپ کے باپ سے جب تک نہ پوچھیں تو باپ کے باپ سے نہ پوچھیں تو باپ والے ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے. تو کیا باپ کے باپ سے پوچھ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ؟ اب بات ٹھیک ہو گئی ہے. پہلے کہتے تھے کہ آپ نے باپ سے ووٹ لے کے غلط کیا ہے. یوسف رضا آپ نے لیڈر آف دا اپوزیشن بنایا ہے سینٹ کے اندر, آج اسی لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہیں اور پی ڈی ایم کا حصہ ہیں. کس طرح کی باتیں پہلے مجھے بتائیں نا, آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو آپ کو چھوڑ کے گئے ان میں سے کون کون جو ہے وہ انجانے میں بھول پن میں کون ایسے جو واقعی میں ملک کے مفاد کے خلاف, یہ آپ نے فرق کر لیا ٹافی بکھا کے دونوں نے فرق کر لیا کیونکہ آپ ان میں سے کچھ لوگوں کو لینے کو تیار تھے, تقریر ہوتی ہے واپس لینے کو تیار تھے. مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی, اس کے بعد گریبان پکڑے جائیں گے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آج کل آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے, تو کہتے ہیں نیکسٹ کوشچن. یہ جو کانسٹیٹیوشن دستور کی نون لیگ تو بات نہ کرے, کوئی اور بات کر لے. ہر اس غیر آئینی کام کے ساتھ یہ کھڑے ہوتے ہیں. آپ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. جنیجو کو جو ہٹایا تھا ضیاء الحق نے, وہ آئینی طور پہ ہٹایا تھا. کیوں نواز شریف جا کے ملا تھا ضیاء الحق کے ساتھ دوبارہ؟ پھر اس بتائیں جب فاروق لغاری نے ہٹایا تھا بی بی کو, کیوں ملا تھا نواز شریف, اس کے ساتھ کیوں کمپین کی تھی, دوبارہ اپنا پریزیڈنٹ بنایا تھا. کیا دیکھیں ان کے حق میں 58(2) بھی یوز ہو تو وہ ٹھیک ہے, ان کے خلاف ہو تو بہت غلط چیز ہے. آئین ان کے حق میں جا رہا ہو, ان کو دستور بھی یاد آتا ہے, ان کو آئین بھی یاد آتا ہے, ان کو نارمز بھی یاد آتی ہیں, اور اگر ان کے خلاف جا رہا ہو تو یہ کہتے ہیں بغاوت ہو گئی ہے. آپ نے کانسٹیٹیوشن کو اڑا کے رکھ دیا. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ اوپر شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے اور نیچے حمزہ وزیر اعلیٰ ہوگا. یہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کنگشپ کی بات کرتا ہے. اسحاق ڈار وزیر خزانہ ہوں گے, مریم یوتھ کی لیڈر ہوں گی. یار کوئی طریقہ ہے, کس کانسٹیٹیوشن کی بات کر یہ تباہ کیا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, دیکھیں پیپلز پارٹی سے میرے 100 اختلافات ہیں, 100 اختلافات, ٹھیک ہے, پر جو نون لیگ اس منافقت اور غلاظت لے کے ہی نا ہمارے, یہ چھانگا مانگا کون لے کے آیا تھا؟ ابھی کہیں گے چھانگا مانگا اس وقت ٹھیک تھا, بٹ اب غلط ہے. اگر طریقے انصاف کے ساتھ کوئی اور بیٹھ جاتا ہے, ان کے ساتھ ٹھیک ہے, اگر 17 منحرفین ارکین بیٹھ جائیں تو ٹھیک ہے. یہی ایم کیو ایم غلط تھی نا, یہی ایم کیو ایم غلط تھی, دیکھیں یہی باپ غلط تھی, علی صاحب. ابھی 5 دن پہلے جو یہ لوگ تھے انہی کو واپس لینے میں پارٹی کا سربراہ ہوں, میں پارٹی کا باپ ہوں, واپس آ جائیں گے, میں معاف کر دوں گا, آ جائیں واپس. وہ ان کے جو تمام کچے چٹھوں سمیت واپس پارٹی قبول کرنے کو تیار تھی نا. یہ بڑی کنوینئنس ہے. مجھے آرگومنٹ یہ ہے کہ یا وہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں, یا وہ ہمارے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے, ہمارے خلاف ہے تو ٹھیک نہیں. کوئی نون لیگ کا بندہ توڑا پی ٹی آئی نے, کوئی پیپلز پارٹی کا بندہ توڑا بھائی. ہم ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم پی ٹی آئی کے ووٹ پہ, پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن جیت کے آئے ہو, تم نے ہمارے ووٹ پہ, عمران خان کے ووٹ پہ تم اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہو. اگر غلطی ہوگی پیسے پکڑنی ہے, پیسے واپس کر کے آ جاؤ. اگر کوئی کیپٹن صفدر نے مووی دکھا دی ہے تو ادھر آ جاؤ, اس کا کوئی بندوبست کرتے ہیں. یہ طریقہ کہاں سے؟ ہم نے کوئی ان لوگوں کی طرف بندے توڑے, پھر سندھ ہاؤس میں لے جا کے ہر اینکر کو بٹھا رہے ہیں. یہ دیکھیں وہ تو خیر بہت ہی اور دیکھیں شیملیس موو جو الٹی پڑ گئی بات بکتی ہے. یہ جو کیا ریزرو سیٹ والے, ان کا کیا مطلب ماشاءاللہ, ان کو کیا ملا ریزرو سیٹ والوں کو؟ یہ وجیہ کو کیا ملا ہے, یہ جویریہ کو کیا ملا ہے, یہ رمیش کو کیا ملا ہے, کیا ملا ہے ان کو؟ ان کا ضمیر جگہ ہے. مریم اچھی لگنے لگ گئی ہے 6 مہینے کے اندر جو بری تھی وہ اچھی لگنے لگ گئی ہے. بلاول اچھا لگنے لگ گیا ہے. وہ کہتے ہیں جی کرپشن کا خاتمہ آپ نہیں کرنا چاہتے, اور کرپشن کا خاتمہ پارٹی میں چلے گئے. یہ بھی اچھا آرگومنٹ آپ کا کہ کرپشن کا خاتمہ آپ نہیں کر سکے, کیونکہ کرپشن کے الیگیشن زرداری پہ ہیں, مریم پہ ہیں, نواز شریف پہ ہیں, اس لیے ہم ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں.